اور جیسے درخت کاٹتے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں، یہ مارخور نیچے آتے ہیں، ان کی زمینوں میں، ان کے مکانوں کے چار دیواریوں میں گھستے ہیں. تو میں تو کہوں گی کہ یہاں کے لوگوں کا کمال ہے، گورنمنٹ سے بھی زیادہ. میں تو ان کے اس رول کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. اور انکل فردر آپ لوگوں سے امید ہے کہ اس خیبر کی بیوٹی کو اور بڑھانے میں آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا، اور انڈائریکٹلی آپ لوگ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہے ہیں. اور پھر بیٹا ایک چیز اور میں آپ کو اضافہ کروں گا، جی جب جی بھی انکل. آج آپ آئیں گے اکتوبر کے بعد، اکتوبر سے لے کے اپریل تک، جی یہ انکل. ادھر آپ کو بالکل نیچے کھیتوں میں نظر آئیں گے شام کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ. تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگا کہ بھائی یہاں مارخور نہیں ہے. ادھر ہمارا نیا آبادی ہے، RSP نے جو کول نکالا ہے اس آبادی میں ہے ہی ہے، 24 گھنٹے یہی ہے. وہ ادھر سے بگاؤ ادھر پھر واپس آ جاتا ہے. اس وقت جو ہمارا حکومت پاکستان، صدر پاکستان عارف علوی، ڈاکٹر عارف علوی جو آئے تھے، وہ پھسو تک آئے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے اس کو خیبر دعوت دی. وہاں کریم آباد سائڈ پہ اس کا فیملی ساتھ تھے، انہوں نے ساتھ میں اس کا فلم بنائے، پکچر نکالے. اس وقت سے ہمارا صدر پاکستان نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے. اور ساتھ میں ایک چیز میں آپ کو ایڈ کروں بیٹا، جی انکل. کہ اس وقت ہمارے خیبر میں جو ہے یہ بڑی ہم شوق سے یہ کنزرویشن تو کیے، جی لیکن جی. شکر الحمدللہ ہم میں فائدہ بھی لے رہے. اور اس کا ہاں انکل آپ نے یاد دلایا. میں پوچھنا چاہ رہی تھی اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں قدرت کی جو کارسازی ہے یا پھر قدرت کی جو خوبصورتی ہے، اس کو اور بڑھانے میں انسان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. تو ان کی سنسیئرٹی کی وجہ سے ایون سنو لیپرڈ یہاں پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ مارخور کی میں بات کرتی آئی اور ابھی بھی کرنا چاہوں گی کہ مارخور اتنے زیادہ یہاں پہ ہیں. ٹرافی ہنٹنگ ہوتی رہی ہے یہاں پہ، اور کریڈٹ پورا گلگت بلتستان لیتا ہے اور انڈائریکٹلی پورا پاکستان لیتا ہے. ابھی میں انکل سے آپ لوگوں کے سامنے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. انکل آپ لوگوں نے تو خوبصورتی کو بڑھا دی، خیبر کی وجہ سے پورے گلگت بلتستان کی خوبصورتی بڑھ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے حوالے سے پھر چیلنجز بھی کچھ آپ لوگوں کو فیس کرنے کو ملیں گے. جیسے کہ انکل بتا رہے ہیں کہ کنزرویشن تو بہت اچھی ہو رہی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی چیلنجز بھی تو ہوں گے یہاں کے جو مارخور کی وجہ سے زمینداروں کو فیس کرنے کو ملتی ہیں. میرے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مارخور ہیں ان کی وجہ سے کیا چیلنجز آپ لوگوں کو فیس کرنے کو ملتے ہیں. خوبصورتی تو نظر آتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیگیٹو امپیکٹس اس کے ماحول پہ پڑ رہے ہیں تو یہ میرے ناظرین کو آپ ایک دفعہ بتا دیں. بیٹا بس یہ جو خوبصورتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز بھی ظاہر ہے، وہ اس کے ساتھ ہی ہے، حصہ ہر ہے. چیز کے پازیٹیو نیگیٹو بالکل امپیکٹس ہوتے ہیں ہوتے ہیں. انوائرمنٹ پہ. تو ہم لوگوں نے شروع میں اس کے جو نقصانات کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ ہوگا بھی، یہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت ہم صرف ون سائڈ تھے، کنزرویشن بنانا ہے. شکر الحمدللہ کنزرویشن بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے. صحیح. بالکل یہ ہم دعویٰ سے کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہم نے اچھے کنزرویشن بنائے ہیں اور ہم مثالی بن چکے ہیں. یہ تو پہلے اللہ کا بھی شکر ہم ادا کر رہے ہیں، دوسرا ہم اپنا حکومت پاکستان اور گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ان کی تعاون اور ان کی سرپرستی کی وجہ سے آج اس ہم مقام پر پہنچ چکے ہیں. لیکن کنزرویشن سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہے، بہت زیادہ ہم نے فائدہ لیے ہیں. اس وقت نقصانات ہمارے یہ ہے بیٹا کہ ہمارے خیبر میں ٹوٹل 13 چینلز ہیں. صحیح. 13 چینلز ہیں. 13 چینل جب یہ اکتوبر کے بعد، کیونکہ پانی شانی کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، برف جم جاتی ہے، اکتوبر سے لے کے پھر ہم 21 مارچ کے بعد ہم پھر اپنا چینل صاف کرنا، کہیں اپنا زمینداری کا وہ ہم پھر کام شروع ہوتا ہے. آپ اعتبار کریں کہ ہمارا 13 چینل 13 کے 13 ہمیں نیا بنانا پڑتا ہے. 13 چینلز. اچھا، یہ سارے ڈیمیج کس وجہ سے ہوتے ہیں انکل؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے بیٹا کہ مطلب یہ ایک نہیں ہے مارخور، یہ گروپوں میں ہے. مطلب گروپ میں کم سے کم 50 گروپ سے اوپر ہوتے ہیں، 70 کا، 150 کا، 100 کا، 120 کا. انشاءاللہ میں اکتوبر کے بعد اگر آپ کا چکر اس ایریا میں ہو گیا لگے گا انکل، میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو ایسے گروپ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. انکل کہتے ہیں لائیو آپ لوگوں کو مارخور کا ایک پورا جھنڈ دکھائیں گے، مطلب 100، 50، 70 اس طرح، 50 سے اوپر اس طرح کے گروپس میں موجود پھر پہنچ جاتے ہیں نیچے. بالکل، تو وہ میں ضرور دکھاؤں گا. جب اس طرح سے وہ
اوپر سے آ کے وہ نیچے آبادی میں جب داخل ہوتا ہے ان کا یہ بالکل یرغال ہوتا ہے. صحیح. یرغال کی وجہ سے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں ایک دم کہیں ہم نے کچے دیوار بنائے وہ ختم ہو جاتا ہے, چینل پر اوپر سے وہ سلائڈ ہوتا ہے, سارا تیرے کے تیرے چینل ہمیں نئے بنانا پڑتے ہیں. صحیح ہو گیا انکل. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مشکلات, جی انکل. دوسرے مشکلات یہ ہے کہ اس کو ہم نے کافی ٹائم سے یہ برداشت کیے ہوئے اور ہم نے ڈپارٹمنٹ یا تو کسی سرکار تک ہم نے یہ پیغام دیا بھی نہیں ہے, ابھی ہم دے رہے ہیں. تو دوسرا ابھی اصل مشکلات ہمارے لیے یہ ہے کہ ابھی اتنا ہو گئے ہیں کہ ہمیں درخت نکالنا بڑے مشکل ہو گئے ہیں. لوگوں کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے بکریوں کی وجہ سے مشکلات آتے تھے, گائے بھیڑ کی وجہ سے مشکلات آتے تھے. پورے گلگت بلتستان کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, پاکستان کی بھی اوور آل جہاں پہ بھی ایگریکلچر کی پریکٹسز ہو رہی ہیں, فورسٹری کی پریکٹسز ہو رہی ہیں, ان سب میں بھیڑ بکریوں کی وجہ سے اور پھر گائے بیل کی وجہ سے مشکلات آتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک نئی بات سننے کو مل رہی ہے, مارخور کی تعداد وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ نیچے زمینوں میں آ کے ان کے جو پھلدار درخت ہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے درخت لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں اور ان کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں. تو انکل کا کہنا یہی ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج اس طرح سے ہے. لیکن انکل جب یہ مارخور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ آپ کے پھلدار درخت کاٹتے ہیں, گھاس کھاتے ہیں, یہ سارا ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ کے اگر پھلدار درخت یہ کاٹتے ہیں تو آپ لوگوں کا تو نقصان ہے. تو آپ لوگوں کو دل کرتا ہے کہ ان کو شکار کریں آپ لوگ اور ان کو ختم کریں, یا پھر آپ لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے اس ٹائم؟ بیٹا یہ کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہوا ہے, ایک اچھا کام کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ صرف ہم نے یہ ہمارا سوچ نہیں ہے, یہ پورا عالمی انسانیت کا سوچ ہے, حکومت پاکستان کا سوچ ہے. بالکل. جتنا بھی ورلڈ لائف پر حفاظت کریں اتنا اس علاقے کا خوبصورتی ہوتی ہے. ہم اپنا خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ کرنے کے لیے ہمارا وہ ہے, لیکن البتہ حکومت وقت سے اور حکومت وقت اور گورنمنٹ پاکستان اور گورنمنٹ سے ہمارا ریکویسٹ ہے اور آگے بھی ہم نے دیے ہیں اور ابھی بھی اس وقت بھی ہم ریکویسٹ پہ ہے کہ بھائی ہمارا جو زمین ہے جہاں ہم درخت لگا رہے ہیں, جہاں ہمارا پودے ہیں, ان کا فینسنگ کے لیے ہمارے بڑی ضروری ہے. صحیح انکل. فینسنگ ہو یا تو جو چینلز کی میں نے بات کیا, چینلز کے لیے سالانہ اس میں کوئی ہمیں جائز سا کوئی بجٹ رکھا جائے, گورنمنٹ اور حکومت پاکستان کو کوئی بجٹ رکھا جائے تاکہ ہم آرام سے اپنے چینلز کو صاف کریں گے اور اپنا جو درخت لگا ہوا ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں گے اور مزید درخت نکالنے کی ہم کوشش کریں گے. اس وقت بیٹا آپ اعتبار کریں, ہمیں درخت لگانا ادارے والے جتنے بھی ادارے گلگت بلتستان میں آیا ہوا ہے, تمام اداروں سے ہمارا گزارش یہ ہے کہ بھائی ہمارے لیے یہ مشکلات ہے. درخت لگانا ہمارا بڑا جی کرتا ہے کہ درخت لگائیں, لیکن درخت ابھی اس وقت ہم کامیاب کرنے میں بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہمارے لیے سامنا آ رہا ہے کہ بھائی وہ ہم درخت لگا کے آتے ہیں پیچھے سے وہ کھا کے چلے جاتے ہیں. درخت لگا کے آتے ہیں ہم پیچھے سے ادھر کھیتوں سے پتھر سے مار کے ان کو بگا دیتے ہیں, ادھر سے پھر واپس آ جاتے ہیں. مطلب مارخور کے دل میں یعنی جو ڈر ہونا چاہیے کہ ہم نیچے اتریں گے تو ہمیں ماریں گے, یہ والا ڈر تو ان کے دل میں دور دور تک بھی نہیں ہے. مارخور کے دل میں فائر کا ڈر نہیں ہے اور کہیں فائر ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آیا اس پورے خیبر میں سوائے ٹرافی ہنٹنگ کے. وہ بھی اکانومی کو بڑھا لیتا ہے میں جہاں تک سمجھتی ہوں. تو یہاں کے لوگوں کی جو بلا ہوتی ہے وہ اسی میں ہے کہ یہ لوگ خود ہنٹ نہیں کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے تھرو, اداروں کے تھرو, وائلڈ لائف کے تھرو جو ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے اس سے پھر ان کی تھوڑی بہت امداد ہو ہی جاتی ہے. لیکن انکل کا حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ انہوں نے جو درخت لگائے ہوتے ہیں, ہر سال NGOs آتے ہیں, ان کے پاس NGOs آتے ہیں اور مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, کہتے ہیں ان کو کہ گرین اینڈ کلین پاکستان بنانا ہے, اچھا زیادہ تر درخت لگانے ہیں, ماحول کو صاف کرنا ہے. وائلڈ لائف میں جو بہت کم پایا جانے والا جانور ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے, وہ یہی خیبر گوجال ہے. تو میں اسی بیسس پہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اور انکل کی ریکویسٹ کو کنسیڈر کر لی جائے اور اس علاقے کے لیے اگر ہو سکے تو فینسنگ کر لی جائے تاکہ وائلڈ لائف بھی ان کا سیکیور ہو اور جہاں پہ ان کے ایگریکلچر کی پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ساری بھی سیکیور ہوں. تو یہ ادارے کے جو نیڈز ہوتے ہیں اور عوام کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس یہ جو گائیڈز ہے وہ صرف ایک گائیڈز ہمیں لوکل گورنمنٹ نے دیا ہے اور لوکل گورنمنٹ اپنا وائلڈ لائف نے, اور گائیڈز کا بھی ہمارے پاس کمی ہے.
गाइड्स हमारे पास कम से कम 3-4 होने चाहिए क्योंकि 13-14 किलोमीटर हमारा एरिया है बेटा आपके बहुत मेहरबानी इसी के साथ में अपना चीज़ को अपना बहुत शुक्रिया अंकल, आपने इलाके की खूबसूरती को और भी खूबसूरत अंदाज में बयान कर लिया और फिर जो चैलेंजेस थे वो भी आपने बयान कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ गवर्नमेंट आपकी इस जो फ्रूटफुल डिस्कशन है या फिर जो भी आपकी नीड्स हैं इसको फुलफ़िल करने के लिए कोऑपरेशन करेगी इंशाल्लाह अंकल, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़ अंकल, फिर मिलते हैं आपसे ग्रुप में दिखा देंगे बेटा आपके। जी ऑडियंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। एंड पे फिर अंकल कहते हैं कि आप लोगों को लाइव में मारखोर दिखा सकता हूँ, वो भी ग्रुप की शक्ल में, 1 नहीं 2 नहीं 50-60 और ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पे मौजूद होते हैं, रोड पे इवन चलते हैं। अच्छा ये तो सरप्राइज़ होगा कि अंकल किस हालत में मुझे मारखोर दिखाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं चलते हुए नज़र आएंगे या कहीं पानी पीते हुए नज़र आएंगे, तो वो तो सरप्राइज़ होगा। नाज़रीन, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप सबकी मशकूर हूँ और फिर अंकल स्पेशली अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने इतना कीमती टाइम निकाल के आपने हमारा जो इंटरव्यू आपने सुना, आप खैबर के बारे में तमाम डिटेल्स आपने गौर से सुना और आपने आगे नाज़रीन तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी बहुत मेहरबानी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारा सुनने वाले हैं हम उनका भी शुक्रिया करेंगे और उनको भी ये उम्मीद रखेंगे कि ताकि हमारे जो गांव की जो मजबूरियां हैं इसको आप लोग गौर से इसको ताकि आगे पहुंचा सके। तो आप लोगों का बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है अंकल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, मैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम यहीं से करूंगी। देखें, आप लोग देख सकते हैं खैबर के टॉप पे मैं आई हुई थी और यहाँ से इस उतराई को अभी क्रॉस करते हुए नीचे रोड पे मैं पहुंच जाऊंगी और फिर वहाँ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर देती हूँ। सारा जो खूबसूरत इलाका आप लोगों को नज़र आ रहा है चारों तरफ, ये चारों पहाड़ मारखोर से भरे हुए होते हैं, ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मारखोर की कमी तो नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट भी मैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ जाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।